اگر وہ اتنے ہی حاذق قسم کے طبیب تھے اور طب میں ان کو دسترت تھی تو مرزا صاحب کے آخری الفاظ جو میر ناصر نواب صاحب نے اپنی آٹو بایوگرافی حیات ناصر میں جو لکھے ہیں کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر ایک انگریز ڈاکٹر جو کہ صلیبی حکومت کے تحت تھا اس سے سرٹیفکیٹ اس بنیاد پہ لیتے ہیں کہ لاہور میں ہیضے کی وبا نہیں ہے، اور اس بنیاد پہ لے کے جاتے ہیں. تو مرزا صاحب تو خود اپنے جو ہے نا وہ خاندان میں ناقابل اعتبار تھے. دوسری طرف جب مرزا صاحب اپنی زبان سے یہ لفظ نکالتے ہیں کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، تو وہاں پہ آ کے مرزا صاحب کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں کہ نہیں جی، مرزا صاحب کو کیا بتا، مرزا صاحب کو تو کچھ نہیں ہوا. کہ طبابت کا علم، اب یہ ذہن میں رکھیں آصف صاحب، یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے ان کی، مطلب ہر چیز ان کی نرالی ہے ماشاءاللہ. ہے سیرت ہمارے پھجے کے ابا کی، اور مطلب وہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اپنی کہانی لے کے چل پڑے ہیں جی ہمارے خاندان میں کیا ہوتا تھا کیا نہیں. مطلب سیرت پھجے کے ابا کی ہے کہ بھائی ان سے جو روایات کا جیسے وہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا. طبابت کا علم ہمارا خاندانی علم ہے. ایک چیز آپ کے علم میں بھی آنی چاہیے، اور میرے لیے نئی بات ہے کہ ان کا خاندانی علم ہے، اور ہمیشہ سے ہمارا خاندان اس علم میں ماہر رہا ہے. دادا صاحب نہایت ماہر اور مشہور حاذق طبیب تھے. تایا صاحب نے بھی طب پڑھی تھی، پھجے کے ابا نے بھی علم طب میں. اب میں اپنے دوستوں سے انتہائی مطلب احترام اور معذرت کے ساتھ یہ میں عرض کر دوں کہ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہا یا نام اپنے پاس سے نہیں کوئی رکھ رہا. یہ میں چونکہ وہ مسیح موعود کہتے ہیں تو میرے نزدیک تو بزرگوار جو تھے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. نہ میں اس ٹائٹل کو تسلیم کرتا ہوں نہ میں مانتا ہوں، اور ان کا نام بھی میں نہیں بگاڑ رہا، بلکہ وہ جو مطلب خود ان کی اپنی زبانی جو ہے کہ ان کے گھر میں جو بولا جاتا تھا، جیسے ان کے بیٹے فضل کو وہ پھجا کہتے تھے اور ان کی والدہ کو وہ پھجے کی ماں کہتے تھے. تو میں اس حوالے سے آن جہانی غلام قادیانی صاحب کو میں پھجے کے ابا کہتا ہوں، پھجے کا ابا. تو نام بگاڑنے کا ایک باقاعدہ سلسلہ تھا میرے خیال میں شیخ صاحب ان کے یہاں پہ. ہاں، وہ سارا کچھ ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ ساری چیز ہے. تو اس ضمن میں اگر کسی کے جذبات مجروح ہوں یا کسی کو ناپسند آئے تو پیش کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ چیزیں میں نے خود سے ایجاد نہیں کی، بلکہ ان کی اپنی بولی کے اندر ان کے روزمرہ استعمال میں یہ مستعمل لفظ ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھجے کے ابا بھی علم طب میں خاصی دسترک رکھتے تھے، اور گھر میں اور یہ ادویہ کا ایک ذخیرہ رکھا کرتے تھے جس سے بیماروں کو دوا دیتے تھے. مرزا سلطان احمد صاحب نے بھی طب پڑھی تھی، اور خاکسار سے حضرت خلیفہ ثانی نے ایک دفعہ بیان کیا کہ مجھے بھی پھجے کے ابا نے علم طب پڑھنے کے متعلق تاکید فرمائی تھی. خاکسار عرض کرتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ علم طب ہمارے خاندان کی خصوصیت رہا، ہمارے خاندان میں سے کبھی کسی نے اس علم کو اپنے روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا، اور نہ ہی علاج کے بدلے میں کسی سے کبھی کچھ معاوضہ لیا. نہیں، یہ میں کہتا ہوں یہ انسانیت پہ احسان عظیم کیا ہے شیخ صاحب، معاوضہ نہ لے کر بڑا اچھا کیا ہے. یہ نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان انڈیا میں یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں نا، وہ اکثر وہ اسی طرح سے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو تو واقعی انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ ان کو علم طب ان کو آتا ہے اور وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو وہ ویسے ہی لوگ اس کے راہ اللہ لوگ ان کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، پھر ساتھ میں وہ دو چار دین کی باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پیر بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پیر بننے کا ایک راستہ بھی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی پیر بننے کی کچی پکی کلاس ہے. اچھا، اس میں مرزا صاحب بھی بات کریں گے. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا شیخ صاحب، وہ پھر شرارتی سا، کہ یہ حکمت اندرون خانہ نہیں چلتی تھی؟ کیونکہ مرزا صاحب کی ہم زندگی پڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیماریوں میں تہ بتہ لت پت وہ رہتے تھے. تو یہ حکمت کیا ہے؟ یہ جو ماہر تھے طب میں اتنے سارے باپ دادا سارے، تو یہ سب باہر ہی چلتا تھا کیا؟ یہ دم دارو گھر میں نہیں چلتا؟ میں صرف اس پہ اتنا کہنا چاہوں گا
کہ ये जो मिर्जा बशीर अहमद एमए साहब ने अपने वालिद के बारे में जो कुछ लिखा है, इसके बारे में उनको भी पता है कि ये स्वाय मुबालगा अमेजी के और कुछ नहीं है। अगर वो इतने ही हाजिक किस्म के तबीब थे और तिब में उनको दस्तरत थी, तो मिर्जा साहब के आखिरी अल्फाज जो मीर नासिर नवाब साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी है याते नासिर में जो लिखे हैं कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है, वो उसको छोड़कर एक अंग्रेज डॉक्टर जो कि सलीबी हुकूमत के तहत था, उससे सर्टिफिकेट इस बुनियाद पे लेते हैं कि लाहौर में हैजे की वबा नहीं है, और उस बुनियाद पे लेके जाते हैं। तो मिर्जा साहब तो खुद अपने जो है ना वो खानदान में नाकाबिले एतबार थे। और दूसरा जो उनका मशहूर अपना नुस्खा है ज़द जामे इश्क, बात बड़ी मजबूत है कि ज़द जामे इश्क जो है ना वो किसी और चीज़ के लिए और अल्लाह ने दिया हुआ नुस्खा वो मिर्जा साहब का नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो बात की है बड़ी खूबसूरत मिर्जा साहब बात की है, यकीन करें मैं अश कर उठा हूँ आपकी इस बात पे कि ये ऐसे मतलब नालायक लोग हैं कि मिर्जा साहब को एक तरफ हाजिक तबीब मान रहे हैं और तिब को अपने ख़ानदान का मतलब बता रहे हैं इल्म के कहाँ से पुश्तों से चला आ रहा है। दूसरी तरफ जब मिर्जा साहब अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकालते हैं कि मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है, तो वहाँ पे आके मिर्जा साहब की ऐसी की तैसी कर देते हैं, मिर्जा साहब को झूठा साबित कर देते हैं कि नहीं जी मिर्जा साहब को क्या बता, मिर्जा साहब को तो कुछ नहीं हुआ। जो सर्टिफिकेट की बात है वो मिर्जा साहब मैं अर्ज कर दूं कि उसके लिए सिर्फ रेल गाड़ी पे छू के लेके जाना था और किसी ने शिकायत लगाई थी वो उसके लिए था ये चीज़। जी आसिफ साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये वाली बात आपने जो की है ये बहुत वैसे पते की है मिर्ज़ा साहब ने भी कि वैसे तो माहिर है लेकिन उनको और मुझे पता नहीं ये चूँकि वहाँ अल्फाज इन्होंने मिटाए में हयात नूर में हयात नासिर में मेरा ख्याल है कि अल्फाज ये तो नहीं है कि गालिबन मुझे वबाई हैज़ा हो गया है। नहीं, गालिबन लफ्ज़ नहीं है। अच्छा ठीक है, मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया। और जमात अहमदिया जो है वो उनको बता रही है अब बचाने के चक्कर में मिर्जा साहब को गलत साबित कर रहे हैं, बचाने के चक्कर में मिर्जा साहब को झूठा साबित कर रहे हैं। अफसोस वाली बात यह है कि इन नलायकों को जरा अकल नहीं आई कि भाई ठीक है आप सिर्फ इतनी बात कह दें कि ठीक है जी उन्होंने कहा हमें नहीं कुछ पता, लेकिन जो डॉक्टर ने उस वक्त मतलब उनकी डायग्नोज किया है उसके मुताबिक हैजा नहीं था, ये बात आप कह दें